دیا گیا گھروں سے بھی اور مالوں سے بھی۔ یا اللہ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے گھر کیوں چھوڑے؟ انہوں نے اپنا مال کیوں چھوڑ دیا؟ یہ مہاجر کیوں بنے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ انہوں نے جو مہاجر بننے کی سعادت حاصل کی ہے، ان کے دل میں جو ہجرت کا شوق تھا، اس کا سبب کوئی سونا چاندی نہیں تھا۔ یا اللہ کیا سبب تھا؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان ورضوانا، یبتغون فضلا ورضوانا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، رضوان خدا چاہتے ہیں، فضل الہی چاہتے ہیں، رضائے خدا چاہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا یہ رب ذوالجلال سے فضل اور رب ذوالجلال کی رضا چاہتے ہیں۔ اس فضل کی تلاش کے لیے، اس رضا کی تلاش کے لیے انہوں نے اپنے گھر بھی چھوڑ دیے ہیں، اپنا مال بھی چھوڑ دیا ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں، اللہ رسول کی مدد فرماتے ہیں۔ مہاجرین کی 3 تعریفیں کی گئی۔ نمبر 1 وہ فضل الہی چاہتے ہیں، نمبر 2 وہ رضائے الہی چاہتے ہیں، نمبر 3 وہ اللہ رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جن کو فقیر کہا گیا وہ ہمارے اس مستعمل زبان کے اندر کوئی مانگنے والے فقیر نہیں تھے، وہ فقیر تھے جنہوں نے ہر چیز قربان کر دی ہے لیکن دامن مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ گھر جاتا ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، علاقہ جاتا ہے تو جائے، قبیلہ جاتا ہے تو جائے، ہر چیز چلی جائے پر قدم مصطفیٰ نہ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی نسبت کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین، مال غنیمت مہاجر فقیروں کے لیے ہے۔ یا اللہ کون ہیں؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کو مالوں سے نکالا گیا۔ یا اللہ کیوں چھوڑے انہوں نے سب کچھ؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ جو تیری خاطر گھر بھی چھوڑ دے، جو تیری خاطر مال بھی چھوڑ دے، جو تیری خاطر قبیلہ بھی چھوڑ دے، جو تیری خاطر برادری بھی چھوڑ دے، جو تیری خاطر کاروبار بھی چھوڑ دے، تیری بارگاہ میں پھر اس کا انعام کیا ہے؟ عرشوں سے انعام اترا۔ فرمایا اولئک ھم الصادقون، سبحان اللہ۔ فرمایا خبردار کوئی ان کو جھوٹا نہ کہے، خبردار ان میں کوئی شک نہ کرے، نہ ان کے ایمان میں شک کرے، نہ ان کے عمل میں شک کرے۔ یا اللہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک ھم الصادقون، سبحان اللہ۔ یہی تو سچے ہیں، یہی صادق ہیں، یہی سچے ہیں، یہی سچ بولنے والے ہیں، یہی سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہی لوگ سچے لوگ ہیں، خبردار کوئی ان کے اوپر انگلی نہ اٹھائے۔ دوسری جگہ پر اس کے ساتھ ہی متصل اللہ فرماتا ہے کہ ایک تو وہ ہیں جو اجڑ کر چلے گئے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو فقیر بن کر علاقہ چھوڑ چکے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو مہاجر بن چکے ہیں، اور دوسرا گروپ کون سا ہے؟ یا اللہ کون سا ہے؟ فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا ہے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس دار میں اور ایمان میں پہلے ہی گھر بنا لیا ہے۔ وہ دار کیا ہے؟ وہ ایمان کیا ہے؟ دار بھی مدینہ شریف ہے، ایمان بھی مدینہ شریف ہے، دار بھی مدینہ شریف کا نام ہے، ایمان بھی مدینہ شریف کا نام ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے دوسرا گروپ وہ ہے
جنہوں نے دار میں پہلے گھر بنائے، جنہوں نے ایمان میں پہلے گھر بنائے۔ مراد کیا؟ جو پہلے سے ایمان کے ساتھ مدینہ شریف میں زندگی گزار رہے تھے، یہ مہاجر گئے ہیں ان کی طرف، انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا یہ مدینے والوں کی پہلی شان یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، جو مہاجر بن کے ان کی طرف آئے ہیں مدینے والے ان سے پیار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مدینہ شریف کے لوگوں کی۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو گھر چھوڑ آئے ہیں، ایک وہ ہیں جو مال چھوڑ آئے ہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا کی ہر چیز کو تاکہ نسیاں کے حوالے کر آئے ہیں، بس اپنا تن لے کر اپنا من لے کر مدینہ شریف میں پہنچ چکے ہیں۔ یا اللہ پھر فرمایا آگے مدینے والے ہیں، یا اللہ یہ مدینے والوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، ان کی پہلی شان یہ ہے یہ مہاجروں سے محبت کرتے ہیں، یہ مہاجروں سے پیار کرتے ہیں، ان کے دل میں مہاجرین کی الفت موجود ہے، یہ مہاجرین سے محبت کرنے والے ہیں، یہ مہاجرین سے الفت کرنے والے ہیں، یہ ان کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور یہ محبت کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ محبت کسی طمع کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ کوئی ان سے کچھ لینا نہیں چاہتے، یہ ان سے کوئی جو ہے وہ مال کی توقع نہیں کرتے۔ ایسا نہیں آنے والوں کے پاس سونا چاندی ہے اور یہ اس سونے چاندی کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، فرمایا نہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ مِمَّا اوتو، فرمایا سن لے، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اوتو، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے ہیں۔ فرمایا جو مہاجروں کے پاس ہے اس وجہ سے یہ محبت نہیں کرتے کہ ہم لے لیں گے ہمیں مل جائے گا، ان کی محبت لالچ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا ان کی محبت معمولی محبت نہیں ہے، یہ پیار عام پیار نہیں کرتے، ان کا پیار لالچ سے پاک ہے۔ فرمایا لالچ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيُؤْثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پر بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو کسی چیز کو، ان کو آپ ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی گھر ضرورت ہے، میں اپنے گھر استعمال کے لیے لے جاؤں۔ فرمایا مہاجروں کے پاس ہوتی ہے تو یہ لالچ نہیں کرتے، فرمایا چیز تو چیز رہی، یہ اپنی جانیں بھی ان پہ قربان کر دے۔ یہ مہاجرین ہیں، یہ مہاجرین کا گروپ ہے، یہ مہاجرین کا ٹولہ ہے، یہ مہاجرین ہیں اور یہ انصار ہیں۔ انصار یا اللہ کون ہیں؟ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، مدینے والوں کی شان یہ ہے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آیا ہے یہ ان سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں اور بغیر لالچ کے کرتے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور وہ اس چیز سے لالچ سے خالی ہیں جو انہیں دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں آپ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بیان کر کے میرا اللہ ساتھ ہی فرماتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، اس کا مطلب ہے نفس کے لالچ سے کوئی اپنے آپ نہیں بچ سکتا۔ کون ہے جسے مال کے طمع نہ ہو؟ کون ہے جسے کارخانے کا طمع نہ ہو؟ کون ہے جسے سونے چاندی کا طمع نہ ہو؟ فرمایا سن لو، یہ جو مہاجرین ہیں یہ آئے ہیں، انصار ان سے محبت کرتے ہیں، مدینے والے ان سے الفت کرتے ہیں۔ یا اللہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جس وجہ سے مہاجرین آئے ہیں اسی وجہ سے جو ہے انصار ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ آئے ہیں میری
لیے، وہ آئے ہیں میرے فضل کی تلاش کے لیے، وہ آئے ہیں اللہ رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ جو مہاجروں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، یہ بھی کسی لالچ سے نہیں لگا رہے۔ یا اللہ کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمایا رب کی رضا کے لیے لگا رہے ہیں، اللہ رسول کی مدد کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، کیا گروہ ہے صحابہ کا، کیا گروہ ہے میرے نبی کی جماعت جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی ہے۔ عرشوں سے ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا جو امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور ان کے خلاف بھی بولتا ہے، جو امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور ان کے خلاف بولے، کہے میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ صحابہ کی جماعت پر انگلیاں اٹھائے، اس نے فلاں جرم کیا تھا، اس نے فلاں جرم کیا تھا، اس نے فلاں کام کیا تھا۔ میں خبردار، اپنی زبان بند کر، رب ذوالجلال اس جماعت کے فضائل کو آپ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا سن، جو مہاجر تھے ہجرت کر کے آئے ہیں، لعنت سے نہیں آئے بلکہ میری رضا کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار ان کے قدموں پہ قربان کر دیا، کسی لالچ میں نہیں ہے، وہ بھی سارے میری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آنے والے آگے ہیں تو میرے فضل کی تلاش میں آگے ہیں۔ مقیموں نے، مدینہ شریف میں رہنے والوں نے اگر اپنے گھر ان کے لیے کھول دیے ہیں اور اپنی جائیدادیں ان کے قدموں پہ نچھاور کر دی ہیں، تو وہ بھی دنیا کے لالچ کے لیے نہیں، وہ بھی میری رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، قربان جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا جاتا ہے۔ کتنا عمدہ سینہ تھا صحابہ کرام کا، کتنا عمدہ سینہ تھا مہاجرین کا، کتنا عمدہ سینہ تھا انصار کا، کتنا عمدہ سینہ تھا مدینے والوں کا۔ رب ذوالجلال صداقت کی مہریں لگا رہا ہے۔ یا اللہ، جو آگے تھے اور سب کچھ چھوڑائے تھے، ان کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک ہم الصادقون، وہ سارے سچے ہیں۔ یا اللہ، جنہوں نے ان کے لیے گھر کھول دیے تھے، مال قربان کر دیے تھے، سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیا تھا، تیرے دربار میں ان کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ فرمایا فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا مجھے پوچھتے ہو کہ وہ کون ہیں جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، جنہوں نے ہر چیز لٹا دی تھی؟ فرمایا وہ سارے کے سارے سچے ہیں، نہیں وہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، وہ سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے۔ اچھا بھی کیا یہ ایمان ہے کہ اللہ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے؟ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ایسے اس کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، جیسے وہ ہمیشہ رہے گا ایسے اس کا علم بھی ہمیشہ رہے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تجھے مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں کہ آج میں کامیاب ہوں تو کل ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے مرتد ہو جاؤں، اللہ سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ کل ہو سکتا ہے مجھے خبر نہ ہو کہ میرا کیا بنے گا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اختتام پر اعتبار ہوتا ہے۔ اعتبار کس پر ہوتا ہے؟ اختتام پر۔ اسی لیے بندہ جب نہ دعا مانگتا ہے نا تو کہتا ہے یا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، یا اللہ خاتمہ ایمان فرمانا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، مسلم پیدا ہوتے ہیں، مسلم مرتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، مومن مرتے ہیں، کافر پیدا ہوتے ہیں۔ نہ پہلا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے، مسلم مرتا ہے، کافر پیدا ہوتا ہے، کافر مرتا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ پیدا تو مسلم ہوتا ہے لیکن مرتا کافر ہو کے ہے۔ چوتھا کون ہے؟ پیدا تو کافر ہوتا ہے لیکن مرتا مسلمان ہو کر ہے۔ دیکھو نا 4 قسمیں، مومن پیدا ہوا مومن ہی مر گیا، کافر پیدا ہوا کافر ہی مر گیا، مومن پیدا ہوا مرا تو کافر تھا، پیدا تو کافر ہوا
لیکن مرا تو مومن تھا. یہ 4 قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ہر کسی کو نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. جب اپنے انجام کا نہیں پتا تو مجھے دوسرے کے انجام کا کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اور خبردار کوئی صحابہ پہ انگلی نہ اٹھائے کہ پتہ نہیں اس وقت تو ایمان والے تھے، پتہ نہیں یہ ایمان پہ مرے ہیں کہ نہیں مرے. فرمایا خبردار بکواس بند کر، یہ وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. خبردار ہے، میں آج گارنٹی دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں آج گارنٹی دیتا ہوں. یا اللہ کیا؟ فرمایا سارے ہی کامیاب. میں آج گارنٹی دیتا ہوں یہ سارے ہی کامیاب ہیں، یہ سارے ہی سچے ہیں، یہ سارے ہی کامیاب ہیں. کتنے گروہ ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ بولو بولو کتنے ہوئے؟ قرآن 2 گروہوں کا ذکر کرتا ہے. پہلا کون؟ مہاجرین. دوسرا کون؟ انصار، مدینے والے. ایک گروہ صحابہ کا مہاجرین. ہم آئے تھے نا انڈیا سے، آئے نا لوگ انڈیا سے، آج بھی انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجر. تو جو ادھر کے رہنے والے وسنیک وہ یہاں کے ہیں. وہ صحابہ جو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے، پر رب کی شانوں پہ نہ قربان جاؤں، جو مکے چھوڑ کر مہاجر گئے تھے وہی امت کے امام بنے، وہی امت کے خلیفے بنے ہیں. اور مکہ چھوڑ کے گیا تھا ابو بکر صدیق، وہی امت کے امام، وہی امت کا خلیفہ. مکہ چھوڑ کے گیا تھا عمر بن خطاب، وہی امت کا امام، وہی امت کا خلیفہ. مکہ چھوڑ کے گیا تھا حضرت عثمان غنی، وہی امت کا امام، وہی امت کا خلیفہ. مکہ چھوڑ کے گیا تھا مولا علی، وہی امت کا امام بھی ہے، امت کا خلیفہ بھی ہے. یارو کمال نہیں؟ ہوں مہاجر اور ہوں ساری کائنات کے امام، ہوں مہاجر اور ہوں سب کے خلیفہ. مصطفیٰ کے قدموں کی عظمت دیکھو. جب میرے نبی نے آنکھیں بند کی تھی نا، انصاریوں نے کہا خلیفہ ہم بنیں گے، مدینے والوں نے کہا خلافت ہماری ہے، تم مہاجر ہو. ابو بکر صدیق نے بول کے فرمایا اے گل تہاڈی سچی ہے کہ اسی مہاجر ہاں، پر جڑا ستا جنا اونے آکھیا سی اے مہاجر جڑے نے کرسی جڑے نے قریشی جڑے نے خلیفہ وہ بنن گے، امام وہ بنن گے. ہے اسی مہاجر، ہے اسی مہاجر، پر انہیں آکھیا سی وہ جڑے آرام فرماندے پے جنا او نہ فرمایا سی اے ہی بنن گے. پر وہ صحابی سن نا، صحابی سارے آکھے ٹھیک، سارے آکھیا بنو جناب، تسی بنو پیچھے اسی کھلوواں گے، تسی بنو اسی پیچھے کھلوواں گے. مسجد بھی تہاڈی، مسجد بھی تہاڈی تے حکومت بھی، مسجد بھی تہاڈی تے حکومت بھی. بولو بولو مسجد بھی تہاڈی تے حکومت بھی. کیوں 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 نہ آکھیا نہیں اسا بننا ساڈا علاقہ، تسی مہاجر ہو. سیدنا صدیق اکبر نے آکھیا گل صحیح ہے، پر جڑا ستا جنا اونے آکھیا سی پاویں مہاجر ہو، امامت بھی تہاڈی رہے گی، خلافت بھی تہاڈی رہے گی، امامت بھی تمہاری رہے گی، خلافت بھی تمہاری رہے گی. عزیزان گرامی قدر، 2 گروہ ہو گئے، ایک مہاجروں کا، دوسرا مدینے والوں کا. دونوں سچے، دونوں کامیاب. تیسرا بھی سنا دوں. قرآن جس کو تیسرے کو سچا کہتا ہے، اور میں ایک ہی مقام سے پڑھ رہا ہوں. سورہ حشر آیت نمبر 8 پڑھی، پھر آیت نمبر 9 پڑھی، اب 10 بھی سن. اور بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے. جب بھی ہم اپنے فوت شدگان کے لیے دعا کریں یہی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
ربنا انک رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. رب ذوالجلال فرما رہا ہے مہاجرین کا گروہ سچا. رب ذوالجلال فرما رہا ہے مہاجرین کا گروہ سچا. رب ذوالجلال فرما رہا ہے مدینے والوں کا گروہ سچا. آؤ تیسرا بھی سنو. اللہ فرماتا والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. فرمایا سنو جو ہجرت کر گئے وہ سچے ہیں, جنہوں نے سینے سے لگایا وہ کامیاب ہیں, اور بعد والے وہ تابی ہو یا تبی ہو, وہ ولی ہو یا غوث ہو یا قطب ہو یا مومن ہو یا عام مسلمان ہو اس زمانے کے یا قرب قیامت کے, وہ بھی سچا ہے. یا اللہ کون؟ فرمایا جو ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا, جو ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا. کیا مطلب؟ ان کی کمیاں نہیں نکالے گا, ان کی فضیلتیں بیان کرے گا, ان کے نقص نہیں نکالے گا, ان کی عظمتیں بیان کرے گا. مہاجر سچے, مدینے والے سچے. تیسرا کون؟ تیسرا نہ مہاجر نہ مدینے والے. تیسرا کون؟ والذین جاؤ من بعدہم, ان کے بعد آئیں گے. ان کے جن کا اوپر ذکر ہے, جن کا اوپر کن کا ذکر ہے؟ مہاجرین کا. اوپر کن کا ذکر ہے؟ مدینے والوں کا. اوپر مہاجروں کا. اوپر ذکر ہے مکیوں کا, نیچے ذکر ہے مدینے والوں کا, اس سے نیچے ذکر ہے ان کا. یا اللہ کن کا؟ فرمایا والذین جاؤ من بعدہم, آج نہیں اینا تو بعد آن گے تے عمل کی کرن گے. یا اللہ نمازہ چوکھیاں پڑھ دے ہون گے, یا اللہ قرآن چوکھا پڑھ دے ہون گے, یا اللہ درود چوکھا پڑھ دے ہون گے. فرمایا نہیں, میں انہاں دی گل کرنا جیڑے مہاجران دیاں بھی شانیں بیان کرتے رہیں گے, تے مدینے والے دیاں بھی شانیں بیان کرتے رہیں گے. چس نہیں آگئی قرآن دی, کوئی قرآن دا سواد نہیں آگیا. ہون کوئی صحابہ دے چکے نہ انگلی, یا ہم کہیں گے تم جہنمی ہو, وہ سارے جنتی ہیں. تیسرا گروہ صرف وہ سچا ہے. ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے میرا عقیدہ سچا ہے. ہم کہتے ہیں نہ تمہاری نہ ہماری. نشانی قرآن سے پوچھ لو اور اپنے اوپر لگا لو. نشانی قرآن سے پوچھ لو کہ سچا کون ہے, اور اپنے وجود پہ لگا لو اور فیصلہ کر لو سچا کون ہے. فرمایا مہاجر کون ہیں؟ بولو سچے. مہاجر کون ہیں؟ اور جنہاں نبی نال ہجرت کی تھی وہ کون نے؟ جنہوں نے مہاجروں کو سینے سے لگایا وہ کون ہے؟ اور جو قیامت تک ان کے نقص نہیں نکالے گا بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا, ان کی عظمتیں بیان کرتا رہے گا, ان کی شانیں بیان کرتا رہے گا, وہ بھی کون ہوگا؟ کچھ ہی بولو یار, کون ہوگا؟ وہ بھی کون ہوگا؟ وہ بھی کون ہوگا؟ سنیا تواڈے سینے نو مبارک, تسی ابو بکر دی عدالت نو بھی سچا منتے ہو, ابو بکر دی صداقت نو بھی سچا, عمر دی عدالت نو بھی سچا, عثمان دی سخاوت نو بھی سچا, تے علی دی جرأت نو بھی ہر وقت سلام کرتے رہتے. اولئک هم الصادقون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ. تیسرے وہ سچے ہیں کون؟ جو بعد میں آئیں گے. کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ اور کہیں گے کیا؟ یقولون, وہ کہیں گے کیا؟ ربنا اغفر لنا, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, وَلِإِخْوَانِنَا,
ہمارے بھائیوں کو بھی معاف فرما دے. کون؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے کلمہ پڑھ کے تیرے پاس جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، ان کو تو بھی عظمت عطا فرما دے. تینوں گروہ سچے. اچھا، ابھی تک جو بات ہوئی وہ صرف قرآن کی آیتوں کے ترجمے اور تشریح کی ہوئی، لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ شان صداقت، شان افضلیت سیدنا صدیق اکبر بازبان اہل بیت، بازبان اہل بیت. اہل بیت کے گھرانے کے ایک فرد ہے یارو. اہل بیت جن کو اللہ کہتا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ فرماتا ہے محبوب کہ میں کچھ نہیں مانگتا پر اپنے قرابت کی محبت مانگتا ہوں، اپنے قرابت کی مودت مانگتا ہوں. انہی کو رب کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا ان سے ہر پلیتی کو دور کر دیے، ہر پاکی کو ان کے اندر شامل کر دیا گیا. میرے نبی نے فرمایا تھا آنا واہل بیتی شجرۃ واحدۃ فی الجنہ اقصانها فی الدنیا. میرے نبی نے اعلان کر کے بتایا تھا لوگوں میں اور میری اہل بیت جنت کے ایک ہی درخت کا حصہ ہے جس کی شاخیں تو آسمانوں پر پہنچی ہیں اور اس کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں. زمین کے اوپر. آج سید موجود ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سید آج موجود ہیں. خبر میرے نبی نے دی تھی ان کی شاخیں جنت میں ہیں، ان کی جڑیں زمین پر ہیں. جب تک دنیا رہے گی سید بھی، جب تک دنیا رہے گی سید بھی. عزیزان گرامی قدر، ان سادات میں سے، اس گھرانے میں سے ایک فرد ہے جس کو زمانہ امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتا ہے. سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس گھرانے کے ایک فرد کا نام جس کو زمانہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے. حضور داتا علی اجویری نے جو کشف المحجوب لکھی ہے نا، ان کے لقب لکھے ہیں. لقب امام زین العابدین کے کیا لکھے ہیں؟ امام زین العابدین کے کیا لکھے ہیں؟ کہتے ہیں وارث نبوت. اور زین العابدین کون ہیں؟ وارث. میں اپنے ابے کا وارث، آپ اپنے ابے کے وارث، فلاں اپنے ابے کا وارث، وہ اپنے ابے کا وارث. اور امام زین العابدین نبوت کے وارث. سبحان اللہ. کس کے وارث؟ کس کے وارث؟ وارث نبوت و چراغ امت سید مظلوم امام مرحوم زین و زین عباد و شمع الاوتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم اکرم و عابد اہل زمانہ خود بوت. اونچی بات سے کہو سبحان اللہ. تم نے لفظوں پہ غور نہیں کیا. داتا علی اجویری نے ان کے لیے کیا کہا؟ وارث نبوت بچراغ امت. اب بولتے جاؤ نا میرے ساتھ. وارث نبوت، چراغ امت. اور جو دنیا کا چراغ ہے وہ دنیا کو روشن کرتا ہے، جو امت کا چراغ ہے وہ امت کے سینوں کو روشن کرتا ہے. وارث نبوت بچراغ امت سید مظلوم و امام مرحوم زین عباد و شمع الاوتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اکرمو و عابدو اہل زمانہ خود بوت. فرمایا زین العابدین جہاں وارث نبوت ہے، جہاں چراغ امت ہے، وہاں سید مظلوم بھی ہے، وہاں زین عباد بھی ہے، وہاں امام مرحوم بھی ہے. فرمایا کون ہے؟ فرمایا حسین کے جگر کا ٹکڑا ہے. حسین کون ہے؟ فرمایا مولا
مولا علی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کائنات کے اندر اکرم و آباد اہل زمان خود بوقت، فرمایا کائنات سے بڑھ کر رب کی عبادت کرنے والا ہے، معزز ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، اگر قرآن کی تفسیر ان کو نہیں آتی تو آج کے مولوی کو آئے گی؟ اگر قرآن کی آیتوں سے استدلال لینا انہیں نہیں آتا تو آج کے مولوی کو آئے گا؟ امام زین العابدین نے ان آیتوں کی جو ابھی میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہیں ان کی تفسیر بیان کی۔ کب؟ جب کسی بندے نے آ کے مسئلہ پوچھا، جب کسی بندے نے آ کر کیا کیا؟ مسئلہ پوچھا۔ کسی بندے نے آ کر آپ سے مسئلہ پوچھا، اور لکھا کہاں ہے یہ بات؟ اہل توشیہ کی، رافضیوں کی اونچے درجے کی کتاب جس کو کشف الغمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کشف الغمہ کے اندر یہ امام زین العابدین کا یہ جملے موجود ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ کشف الغمہ رافضیوں کی کتاب، امام زین العابدین کا فرمان اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا جا رجل الی ابی، کون کہتے ہیں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی کے پاس، جا رجل الی ابی، میرے ابا جی حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا، فقال اخبرنی، اس نے کہا مجھے خبر دو، ان ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں۔ سائل نے کیا پوچھا؟ اخبرنی ان ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں تیرے خیال میں ابو بکر کون تھے؟ حضرت ابو بکر کا رتبہ، مرتبہ، مقام، فضیلت جو بھی بیان کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کون ہے؟ سوال سن لیا؟ سوال کی سمجھ آ گئی ہے؟ سائل نے کیا کہا ہے؟ اخبرنی ان ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں خبر دو۔ اب آگے سے حضرت نے جواب شروع کیا، لیکن پہلا جملہ کیا بولا؟ اپنے دل پہ لکھو۔ فرمایا قال انس صدیق تسألو، اس نے پوچھا تھا ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ صدیق نے کہا، آپ نے کہا ہے مجھے ابو بکر کے بارے میں پوچھتا ہے، بڑے ابو بکر ہیں، کیا اس ابو بکر کے بارے میں پوچھتا ہے جس کو اللہ بھی صدیق کہتا ہے، نبی بھی صدیق کہتا ہے؟ اس ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو جس کو اللہ بھی صدیق کہتا ہے، نبی بھی صدیق کہتا ہے۔ ان صدیق تسألو، اس ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو جس کو صدیق کہتے ہیں۔ جب صدیق کا لفظ حضرت امام زین العابدین کی زبان پر آیا، سائل کے اندر کا گند پھوٹا اور کہنے لگا تو سمیہ صدیق، تو سمیہ صدیق۔ کیا مطلب؟ کہتا آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں؟ اے امام زین العابدین، آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں؟ میں ابو بکر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور آپ بھی ان کو صدیق سمجھتے ہیں؟ اب سنو جواب، کہتے ہیں آپ بھی ان کو صدیق سمجھتے ہو؟ امام نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ثقلت کا امو کا قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، فرمایا تیری ماں تجھے روئے، میں اس کو صدیق کیوں نہ کہوں جو مجھ سے افضل بھی ہے اور امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ وہ مجھ سے افضل بھی ہے اور مجھ سے افضل بھی ہے اور وہ مجھ سے افضل بھی ہے اور اب جس کو وہ خود کہے وہ مجھ سے افضل بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے، تمہیں وکالت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کو جھوٹا کہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ وہ تو خود کہتے ہیں صدیق کے بارے میں پوچھتے ہو، انہوں نے کہا آپ بھی صدیق کہتے ہو، فرمایا کیوں نہ صدیق کہوں ہے جو مجھ سے افضل ہے۔ اگلی بات
والمہاجرون والانصار. سنا نا مہاجر سارے سچے, سنا نا جنہوں نے سینے سے لگایا وہ سارے کامیاب, اور مہاجر بھی سچے, مدینے والے بھی سچے. اب جملہ سننا امام زین العابدین کا, فرمایا میں اس کو صدیق کیوں نہ کہوں, سماہو صدیقاً من ہوا خیر منی رسول اللہ والمہاجرون والانصار. فرمایا میں ان کو صدیق کیوں نہ کہوں جو سارے مہاجروں سے بھی اعلیٰ ہے, سارے مدینے والوں سے بھی اعلیٰ, مہاجروں سے بھی اعلیٰ, مدینے والوں سے بھی اعلیٰ, وہ سب سے اعلیٰ ہیں. فَمَن لَمْ يُسَمِّهِ صِدِّيقًا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ فتویٰ جاری کیا. فرمایا جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کوئی صدق قبول نہ کرے, نہ اس کی نماز, نہ اس کا روزہ, نہ اس کا حج, نہ اس کی زکات. یا اللہ نماز بھی اس کی قبول کر جو ابو بکر کو صدیق مانے, یا اللہ روزہ بھی اس کا قبول کر جو ابو بکر کو صدیق مانے, یا اللہ زکات بھی اس کی قبول کر جو ابو بکر کو صدیق مانے, یا اللہ حج بھی اس کا قبول کر جو ابو بکر کو صدیق مانے. کون کہتے ہیں؟ امام زین العابدین کہتے ہیں, اہل بیت کے چشم و چراغ کہتے ہیں. اگلی بات سن, فرمایا اذهب, نکل جا, جا اذهب, جا جا چلا جا. اور اگلی زندگی تیری کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا چلا جا, اور اگلی زندگی تجھے کیسی گزارنی چاہیے؟ فرمایا فاحب ابا بکر و عمر. اونچی بات سے بول, جملے کا مطلب نہیں کیا, اونچی بات سے بول. فرمایا اذهب فاحب ابا بکر و عمر وتولہما فما کان من عمر ففی عنقہ. فرمایا چلا جا اور نقصہ لے جا اپنی باقی زندگی میں. ابو بکر سے بھی محبت کر, عمر سے بھی محبت کر, اور اگلی بات سن, ان کا دیوانہ ہو جا. رہ گئی یہ بات, قیامت والے دن اگر کوئی پکڑ ہوئی تو میں پھندا تیری گردن میں نہیں پڑنے دوں گا. زین العابدین اپنی گردن پیش کرے گا. یارو کون کہتا ہے؟ خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ کہتا ہے. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں باقی زندگی ان سے محبت کر. کیا کر؟ نقصہ تو دینا چاہیے تھا, قرآن پڑھتے گزار دے, توبہ اللہ کرتے گزار دے, نمازیں پڑھتے گزار دے, تسبیح و تحلیل کرتے گزار دے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جا چلا جا, باقی زندگی ان کا دیوانہ بن کے گزار دے. جے رب نے پوچھیا نا تے تیری تون تے کوئی پہاڑ پہ آ تے تیرے تے نہیں آن دیاں گا, بچوں بلا گا. وہ بار میں خود اٹھاؤں گا, تیرے اوپر نہیں پڑنے دوں گا. یہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کس کی شان میں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں. ایک تابی بھی کہتے ہیں, تابی حلیت الاولیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے. کہنے لگے تابی, حلیت الاولیاء کتاب کا نام, کیا کہتے ہیں؟ سائل آیا, اس نے آ کر پوچھا, سوال کیا تھا؟ سنو سوال. علی افضل عندک ام ابو بکر و عمر ان ابی بکر ام ابو بکر و عمر. سوال کیا تھا؟ مجھے یہ بتاؤ, تابی سے مجھے یہ بتاؤ, تیری نظر میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما افضل ہیں؟ پھر سنو سوال. آنے والے سائل نے پوچھا علی افضل عندک ام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. کہتے ہیں بتاؤ تیری نگاہ کے اندر, قرآن سے نہیں پوچھ, حدیث سے نہ پوچھ, آج تک تو نے جو قرآن حدیث سے سمجھا ہے تو بتا, تیری نظر میں
مولا علی مشکل کشا افضل ہیں یا ابو بکر و عمر افضل ہیں؟ تابی سے پوچھا، تابی سے۔ اگر مسئلہ تابی کو نہیں آتا تو آج کے رافضی کو کیسے آ سکتا ہے؟ تابی سے پوچھا، قریب ترین زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور حدیث کی کتاب بتا چکا ہوں، الیۃ الاولیاء، جلد اس کی 4، صفحہ نمبر اس کا جو ہے 75، صفحہ نمبر 4، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 75 کے اوپر یہ سوال موجود ہے، بتاؤ تمہاری نظر میں مولا علی افضل ہیں یا ابو بکر و عمر افضل ہیں؟ کہتے ہیں وہ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ پہ رشا طاری ہو گیا، ان کے ہاتھ میں سوٹا تھا، وہ سوٹا زمین پہ گر گیا۔ سائل نے سوال کیا، جس نے جواب دینا ہے تابی، اس پر سوال سن کے راشا طاری ہو گیا، اور وہ جو سوٹا تھا وہ زمین پر گر گیا، اور پھر وہ آپ بھی بیٹھ گئے، سر پکڑ لیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم جیسے بندے زندہ ہوں گے اور سوال اس طرح کے ہوں گے۔ میں نہیں سوچ سکتا، مجھے یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم جیسے خالص بندے ابھی دنیا میں حیات ہوں گے اور ہمارے ہوتے ہوئے اس طرح کے سوال جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ جواب دیا در ہوگا، فرمایا چھوڑ دے اور چلا جا، تجھے پتہ نہیں یہ دو کون ہیں؟ پوچھا کون ہیں؟ فرمایا کانا راس الاسلام و راس الجماع۔ اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جانتا نہیں یہ دو کون ہیں؟ پوچھا کون ہیں؟ فرمایا راس الاسلام و راس الجماعت، جماعت۔ فرمایا سن یہ اسلام کے بھی سردار ہیں، یہ جماعت کے بھی سردار ہیں، جماعت کے بھی سردار ہیں، اسلام کے بھی سردار ہیں، جماعت کے بھی، اسلام کے بھی سردار ہیں، جماعت کے بھی سردار ہیں۔ وہ ڈر گیا، کہتا چلو ایک سوال اور بتا دو، مجھے سمجھ آ گئی، ایک اور بتاؤ۔ پوچھا بتا کیا سوال ہے؟ کہتا بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ۔ فقلت میں نے کہا فابو بکر کان اول الاسلام ام علی، میں نے پوچھا چلو بتاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا تھا یا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا چپ کر جا، ابو بکر نے تو اس وقت پڑھا تھا جب نبی نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ ابو بکر نے اس وقت پڑھا تھا جب نبی نے ابھی اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ بندے بڑے بڑے سیانے ہوندے ہیں، انہاں کہ دلیل دے دلیل، انج نہیں گل منی جانی، دلیل دے دلیل، دلیل دے۔ انہوں نے کہا دلیلہ لین دی لوڑ یاد نہیں، نبی نے پہلا سفر کیتا سی تے سائی نے سرکار دی دعوت کیتی سی۔ فرمایا یاد بھول گیا ہی، جب نبی علیہ السلام نے پہلا سفر کیا تھا اور ایک راہب نے مصطفیٰ کریم کی دعوت کی تھی اور آپ کے صدقے سارے ٹولے کی تھی، اس وقت ابو بکر صدیق کی تصدیق محمد عربی نے آپ کی تھی۔ جب پوچھا تھا تیرا کوئی بھائی، آپ نے فرمایا کوئی نہیں۔ پوچھا تیری کوئی بہن، فرمایا میری بہن بھی کوئی نہیں۔ پوچھا تیرا کوئی یار، تو فرمایا ابو بکر صدیق۔ میں ایک گواہی اور ڈالنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اپنی زبان سے نہیں، اہل بیت کی زبان سے، اور اہل بیت بھی وہ جو سب سے بڑا چراغ ہے، بس اس کے اوپر پھر مصطفیٰ ہے۔ کون؟ جس کو حسن و حسین کا بابا کہتے ہیں، فاطمہ کے سر کا تاج کہتے ہیں، تاجدار حل عطا کہتے ہیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر میرے نبی نے فرمایا تھا من کنت مولاہو
فعلیًا مولاہ، مولا علی کی گواہی سن لو۔ بندے نے آ کے کہا، اسد الغابہ کے اندر موجود ہے، بندے نے آ کے کہا ایک جماعت کے پاس سے گزرا ہوں، وہ حضرت ابو بکر کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں، حضرت عمر کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں۔ زمانہ کون سا تھا؟ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ آپ خلافت کی مسند میں کوفے میں جلوہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ حکومت کس کی؟ مولا علی کی۔ حکومت کس کی؟ بولو بولو، حکومت کس کی؟ حکومت کس کی؟ حکومت مولا علی کی۔ بندے نے آگے بتایا امیر المومنین آپ ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے فلاں جماعت ابو بکر صدیق کو بھی گالیاں نکال رہی ہے، حضرت عمر کو بھی نکال رہی ہے۔ رونے لگ گئے، منبر پہ چڑھ گئے، ندا دے دی، کوفے والے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت علی نے تقریر کی، اب سنو تقریر کیا تھی۔ فرمایا سنو، فاجتمع الناس، لوگ جمع ہو گئے۔ جب لوگ جمع ہوئے، فإنه لعلی منبر لعل المنبر جالس وإن دموعه لتتحادر على لحيته وهي بيضاء ثم قام خطب خطبة بلیغتاً موجزتاً ثم قال ما بال اقوام یذکرون سیدی قریش وآباء المسلمین۔ حضرت مولا علی منبر پر چڑھے، راوی کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو تھے، اور آنسو گر گر کے آپ کی داڑھی پر تھے، اور فرمانے لگے داڑھی آپ کی سفید ہو چکی تھی، آپ کی داڑھی سفید تھی۔ اور پھر دے خطبہ دیا بڑا جامع، اور خطبے میں کیا فرمایا؟ ما بالو اقوام یذکرون سیدی قریش وآباء المسلمین۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حق بنتا ہے کہ مجھے تیر مارے اس بارے میں کہ ان پر تانے کستے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کو عیب لگاتے ہیں۔ کن کو؟ جو قریشیوں کے سردار ہیں اور مسلمانوں کے ماں باپ ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر و عمر آباء المسلمین، مسلمانوں کے باپ ہیں، مسلمانوں کے مولا علی کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں قریشیوں کے سردار ہیں، سیدی قریش، وہ دونوں قریشیوں کے سردار ہیں اور مسلمانوں کے باپ ہیں۔ مسلمانوں کے باپ، قریشیوں کے سردار کون؟ حضرت ابو بکر، کون؟ حضرت عمر۔ یہ وہ فضائل ہیں جو اہل بیت اور مولا علی ان کے آپ سنا رہے ہیں۔ کون؟ ابو بکر۔ یارو وہ دن بھی اس نیلے آسمان نے دیکھا، توجہ کرو میری طرف، آج 22 جمادی الاخری ہے، وصال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق گلی میں گزر رہے تھے، گلی میں آنکھوں میں آنسو تھے، امیر المومنین تھے، روتے روتے گلیوں میں جا رہے تھے۔ توجہ رکھنا میری طرف، روتے روتے گلیوں میں جا رہے تھے۔ آگر سے ایک بندہ ملا، غریب تھا، کہتا امیر المومنین مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آج بڑا تعجب ہوا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہتا امیر بھی روئیں، غریب بھی روئیں، امیر بھی روئیں، غریب بھی روئیں۔ ہم تو غریب ہیں، ہم نے تو رونا ہی ہے، تم امیر ہو کر روتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر کی چیخیں نکل گئی۔ فرمایا کملیا، یہ دولت، یہ آنسو امیری غریبی کی وجہ سے نہیں آتے۔ آج میں کیوں رو رہا ہوں؟ جن گلیوں میں مصطفیٰ نظر نہیں آتا، ابو بکر کا اس میں دل نہیں لگتا۔ جن گلیوں میں مصطفیٰ نظر نہیں آتا، ابو بکر کا اس میں نہ دل نہیں لگتا۔ وہ کیا عارف کھڑی نے کہا تھا، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چھڈ مہارا، ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطنوں چھڈ مہارا، تے بسڑی بستی اجڑی نظری آندی، کانڈ دتی جدوں یاراں دنیا ڈاڈی، اسیاں ماڑے تے ڈر دے اوف نہیں کر دے، ٹر گئے نے دلدار
وانگو ٹنگ دیوں وچ کنگرا تے پاٹی لیر پرانی وانگو ٹنگ دیوں وچ کنگرا بیٹی کو بلایا فرمایا بیٹی آخری وقت آ گیا ہے بتا مصطفیٰ کو کتنے کپڑے دے کر قبر کی گود میں رکھا تھا ابا جی 3 فرمایا 2 ہیں ایک ڈال دو نہیں نیا پہنائیں گے نیا مولا علی کو بلایا فرمایا علی میری درخواست ہے جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے ابو بکر کو بھی غسل دے دینا اور جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کا کفن پہنایا تھا انہی ہاتھوں سے ابو بکر کو بھی کفن پہنا دینا تے جنازہ پڑھ کے تے جنت البقیع نہ لے کے جائیں ایک ولی یار دے بوئے سے رکھی ضرور تے آواز لائیں ابو بکر آیا ہی جڑا تیرے واسطے غارہ صاف کر در آئے اندروں آواز آئی آج خیل الحبیب الحبیب اور جیرو غارہ صاف کر در آئے تے مصطفیٰ دے واسطے مزارہ صاف کر در آئے